میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ جڑ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن 26 مئی بمطابق 15 ذی 1445 بروز جمعہ۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نام پہ ایک نظر۔ ٹنل کے آر پار شدید گرمی کی لہر سے لوگوں کا حال بے حال۔ سری نگر میں رواں موسم کا گرم ترین دن ریکارڈ، دن کا درجہ حرارت 32.2 ڈگری سیلسیس درج، قاضی گنڈ میں 33 ڈگری کے بالکل قریب تھا۔ آئندہ کچھ دنوں میں گرمی کی لہر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ موسمی تبدیلی کا فی الحال کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔ وادی کشمیر میں شدید گرمی کی لہر کے بیچ طبی ماہرین کی جانب سے ایڈوائزری جاری، مختلف مہلک بیماریوں سے بچنے کے لیے عوام سے احتیاطی تدابیر اٹھانے کی تاکید کی گئی۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے علاوہ رسدار میوہ خانے اور براہ راست سورج کی روشنی سے گریز کرنے کی ہدایت۔ جموں کشمیر میں شدید گرمی کی لہر کے باعث جنگلات میں آگ لگنے کے خطرات بڑھ گئے۔ کہیں پر بھی جنگل میں آگ نمودار ہو تو 112 پہ فوری طور رابطہ قائم کریں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔ سری نگر کے بادشاہی باغ علاقے میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب 7 سالہ بچہ ٹریکٹر کے نیچے لقمہ اجل بن گیا۔ یعنی شاہدین کے مطابق کمسن بچہ ٹریکٹر میں سوار ہو گیا جب ڈرائیور زرعی زمین پر کھیتی کر رہا تھا، تاہم اچانک بچہ گر کر ٹریکٹر کے نیچے آ گیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مہلوک بچے کی شناخت احمد ولد محمد ہارون ساکن بادشاہی باغ کے بطور ہوئی ہے۔ پی ڈی پی نے 2015 میں بھاجپا کو گود میں بٹھا کر لایا، لیکن اس کے بعد عوام کو سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ملا۔ بھاجپا کے احسانوں تلے دبی سیاسی جماعتوں کیسے جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے؟ عمر عبداللہ۔ یہ ہم نیشنل کانفرنس والے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں۔ ہم صرف ایک قیدی کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے ہزاروں قیدی جموں کشمیر کے باہر جیلوں میں نوجوان ہمارے سڑ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو واپس لا کے رہا کرنے کا کام ہم نیشنل کانفرنس والے کریں گے۔ اپنی زمینوں کو بچانے کا کام وہ ہمیں کرنا ہے۔ جو 5 اگست 2019 ہم سے چھینا گیا، اس کو واپس لانے کی لڑائی وہ ہم نے لڑنی ہے۔ ان فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف لڑے گا کون؟ آج جگہ جگہ آپ دیکھیں تو ماں سوائے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے یہ اور کرتے کیا ہے بی جے پی والے؟ جو آج یہاں کرکٹ بیٹ، بالٹی، قلم دوات، کہیں نہ کہیں ان سب کی تار بی جے پی سے جڑی ہوئی ہے۔ محبوبہ جی، پچھلے ہی دنوں یہاں پہاڑ کے اس طرف سرن کوٹ کے جو بی جے پی کے بڑے لیڈر ہیں مشتاق بخاری صاحب، انہوں نے آپ کے حق میں ووٹ ڈالنے کا وعدہ کیا۔ مینڈر کے جو ایم ایل سی تھے مرتضی خان صاحب، انہوں نے تقریروں میں کہا کہ ان کا رشتہ بی جے پی کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ بی جے پی کا امیدوار میدان میں ہے نہیں تو وہ سارے ووٹ جو ہے محبوبہ جی کو ڈلوائے گا۔ آپ یہاں کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ آپ دلی جا کے بی جے پی کے خلاف لڑو گی؟ بی جے پی والے تو آپ کی مدد کر رہے ہیں الیکشن میں۔ لوک سبھا انتخابات کا چھٹا مرحلہ، پارلیمانی حلقہ اننت ناگ رجوری میں انتخابی مہم اختتام پذیر۔ محبوبہ مفتی، میاں الطاف ظفر اقبال منہاس سمیت 20 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ 18.30 لاکھ سے زیادہ ووٹران کریں گے۔ تقریباً 81,000 پہلی بار ووٹ دینے والے ہیں، جنہوں نے 2019 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد اپنا اندراج کرایا۔ جموں کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کے آخری مرحلے میں ووٹنگ کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ لوگوں کے لیے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا اور سب سے بڑی جمہوریت کے تہوار میں شرکت کرنا بہت ضروری۔ میری عوام سے درخواست ہے کہ وہ 25 مئی کو ووٹ ڈالنے کے لیے بڑی تعداد میں باہر آئے۔ پی کے پول۔
لوک سبھا انتخابات کے چھٹے مرحلہ میں اننت ناگ رجوری حلقہ کے لیے ووٹنگ 27,000 کشمیری پنڈت ووٹ ڈالنے کے اہل خصوصی پولنگ مراکز کا بھی اہتمام۔ جب تک مودی زندہ ہے کوئی بھی دلتوں اور قبائلیوں کا ریزرویشن نہیں چھین سکتا۔ دہشت گردی کا سرپرست پاکستان اب ختم ہو چکا ہے، وہاں لوگ اناج کے لیے بھی مشکل میں ہیں۔ بھارت ان لوگوں کو نہیں بخشتا جو اس سے دھونس دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں گھروں میں گھس کر مارتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے تو کیا ہم ان سے ڈریں؟ پاکستانی زیر قبضہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم واپس لیں گے۔ بی جے پی پہلے ہی 310 کا ہندسہ عبور کر چکی ہے، کانگریس 40 حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ پہلے 5 مرحلوں میں ہندوستانی اتحاد کا صفایا ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بار کانگریس کو 40 سیٹیں بھی نہیں مل رہی ہے، امت شاہ کا دعویٰ۔ اور آخر میں یہ خبر کہ مانو کے ایم اے پبلک ایڈمنسٹریشن میں داخلے جاری، فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 جون مقرر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔